ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت ہمارے دادا مرشد ابو البرکات محی الدین جیلانی آل الرحمن محمد المعروف مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. ساتھ ہی سیدی آقائی مرشدی وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. ہجری کیلنڈر کے حساب سے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی تاریخ لگ چکی ہے 14 محرم الحرام شریف، اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے یعنی 20 جولائی یہ مرشد برحق سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے وصال پاک کی تاریخ ہے. اللہ کا بے پناہ شکر ہے، کرم ہے پروردگار عالم کا، اور خاص نظر عنایت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب پر کہ آج دونوں جگہ سے ہم فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی غلامی کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں. ساتھ ہی اس پاک محفل میں ہمارے استاد گرامی خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی نعیم الحق ازہری صاحب قبلہ جو ابھی تازہ فیض بارگاہ رسول سے لے کر کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی دستبوسی بھی کریں گے اور ان کے قدم بھی چومیں گے. انشاءاللہ حضور کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے چہرے کے دیدار سے ہمیں بھی ٹھنڈک پہنچے گی. میں چند اشعار سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں میرے مرشد برحق کے لکھے ہوئے پیش کرتا ہوں. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ
سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مفتی اعظم دین خیر الورا، مفتی اعظم دین خیر الورا، جلوہ شان عرفان احمد رضا، دید احمد رضا ہے تمہیں دیکھنا، دید احمد رضا یعنی احمد رضا کو دیکھنا، جو اعلیٰ حضرت کو دیکھنا چاہے وہ مفتی اعظم ہند کو دیکھ لو، دید احمد رضا ہے تمہیں دیکھنا، ذات احمد رضا کا ہو تم آئینہ، کیا کہوں حق کے کیسے ہو تم مقتدا، مقتدیان حق کرتے ہیں اقتدا، ہیں بہت علم والے بھی اور پیر بھی، ہیں بہت علم والے بھی اور پیر بھی، آنکھوں دیکھا نہ ان سا نہ کانوں سنا، وہ جلیں گے ہمیشہ جو تجھ سے جلیں، وہ جلیں گے ہمیشہ جو تجھ سے جلیں، مر کے بھی دل جلوں کو نہ چین آئے گا، اور ہوں گے جنہیں ان سے لالچ ہو کچھ، تیرے اختر کو کافی ہے تیری رضا، تمہیں جس نے بھی دیکھا کہہ اٹھا احمد رضا تم ہو، جمال حضرت احمد رضا کا آئینہ تم ہو، تمہارے نام میں تم کو بزرگی کی سند حاصل، رضا وجہ بزرگی ہے رضائے مصطفیٰ تم ہو، رضا وجہ بزرگی ہے رضائے مصطفیٰ تم ہو، یہ نوری چہرہ یہ نوری ادائیں سب یہ کہتے ہیں، یہ نوری چہرہ یہ نوری ادائیں سب یہ کہتے ہیں، شبیہ غوث ہو نوری میاں ہو اور رضا تم ہو، شبیہ غوث ہو نوری میاں ہو اور رضا تم ہو، جناب مفتی اعظم کے فیضان تجلی سے، شبستان رضا میں خیر سے اختر رضا تم ہو، اور پھر فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہے، دنیا میں رہ کر کے ہی دنیا کو چھوڑے رہے، فرماتے ہیں ایک تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہے، رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر، رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر، زینت سجادہ و بزم قضا ملتا نہیں، لعل یکتائے شہ احمد رضا ملتا نہیں، اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے، پرتو غوث و رضا و مصطفیٰ ملتا نہیں، چار یاروں کی ادائیں جس میں تھیں جلوہ نما، چار یاروں کی ادائیں جس میں تھیں جلوہ نما، چار یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کر لی اپنے مرشد کی زبان میں۔ اب آئیں مرشد برحق جن کی وجہ سے آج اس پرفتن دور میں ہمارا ایمان سلامت اور ہمارا عمل بھی سلامت ہے، سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں ایک کلام ہم سب مل کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھیں گے آپ تمامی حضرات، محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر برحق جان جانا آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں، پیر برحق جان
جانا آپ ہیں، خانہ کعبہ کے مہمان آپ ہیں، خانہ کعبہ کے مہمان آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں۔ بارہا یہ دل سے آتی ہے صدا، بارہا یہ دل سے آتی ہے صدا، اہل سنت کے نگہباں آپ ہیں، اہل سنت کے نگہباں آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں۔ جس نے دیکھا جس نے دیکھا آپ کے رخسار کو، جس نے دیکھا آپ کے رخسار کو، کہے اٹھاؤ ماہ تاباں آپ ہیں، کہے اٹھا، ذرا حضور تاج الشریعہ کا جلوہ نگاہوں میں لے کر کے آؤ اور پڑھو، کہے اٹھاؤ ماہ تاباں آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں۔ جانشین مفتی اعظم ہیں آپ، جانشین مفتی اعظم ہیں آپ، نائب احمد رضا خان آپ ہیں، نائب احمد رضا خان آپ ہیں، جس کے ہر گل میں ہے خوشبو عشق کی، جس کے ہر گل میں ہے خوشبو عشق کی، میرے مرشد وہ گلستان آپ ہیں، میرے مرشد وہ گلستان آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں۔ آپ کی ہر سمت شہرت کیوں نہ ہو، آپ کی ہر سمت شہرت کیوں نہ ہو، مصطفیٰ پر دل سے قربان آپ ہیں، مصطفیٰ پر دل سے قربان آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں۔ الحمدللہ آج بھی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور وہ کس صورت میں؟ حضور قائد ملت کی صورت میں۔ آج بھی ان کا فیضان کرم پہ برس رہا ہے، اور ہم احسان مانتے ہیں حضور قائد ملت کا کہ اپنا جلوہ دکھا کر مرشد گرامی کی یاد دلا دیتے ہیں۔ پیر برحق جان جانا آپ ہیں، اس زمانے میں ہیں قاضی ہند کے،
اس زمانے میں ہے قاضی ہند کے میرے اسجد کے نگہبان ہیں۔ بہت لوگوں نے چاہا تھا کہ ہم قاضی بن جائیں، لیکن سرکار تاج الشریعہ جس کے نگہبان ہیں اس کا نام اسجد رضا خان ہے۔ اس زمانے میں ہے قاضی ہند کے میرے اسجد کے نگہبان آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں۔ آپ کے شہزادے میں جلوہ تیرا، آپ کے شہزادے میں جلوہ تیرا، میرے اسجد کے جو باپ ہیں، میرے اسجد کے جو باپ ہیں، پیر برحق جانے جانا آپ ہیں۔ یا آخری شعر، جب سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے، تب بھی رضویوں کو کوئی غم نہ تھا، اس لیے کہ مفتی اعظم ہند موجود تھے، اور جب وہ دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تب بھی غم نہ تھا کہ میرے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ موجود تھے۔ اور آج بھی کوئی ہم کو بالکل خالی نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں، ہمارا کوئی حاکم نہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بریلی خالی ہو گئی ہے اور رضویوں کا کوئی امیر باقی نہیں بچا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا ہوا؟ اسجد میاں دے کر کے گئے۔ لہٰذا رضویوں کو آج بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا قائد موجود ہے، اور جس کا قائد ہو اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے حامی و ناصر جب ہیں وہ، حامی اور ناصر یعنی مددگار، آپ کے حامی و ناصر جب ہیں وہ، کس لیے رضوی پریشان آپ ہیں، کس لیے رضوی پریشان آپ ہیں، پیر برحق جان جانا آپ ہیں، خانہ کعبہ کے مہمان آپ ہیں، میرے اسجد کے نگہبان آپ ہیں۔ ایک بار دعا شریف پیش کر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یعنی رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
اب جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو پھیلایا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور انسانوں کی ہدایت کرتے رہے اور انہیں پیغام الہی پہنچاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب زمانہ سارا رسول اللہ کا ہے۔ قیامت تک اب انہی کا چرچا ہوگا اور نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا دین، نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے خالق کائنات جل وعلا انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا اور وہ آتے تھے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب اس دین کی تبلیغ کون کرے گا جو دین رسول اللہ لے کر کے آئے تھے؟ اب ان پیغاموں کی تبلیغ کون کرے گا جو کائنات کے سردار ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند تو کیا لیکن اپنے محبوب کے پیغام کو آگے تک کے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری علماء کو عطا فرمائی۔ اور پھر جماعت صحابہ نے یہ ذمہ داری نبھائی، ان کے بعد تابعیوں کی جماعت نے یہ ذمہ داری نبھائی، یہ سلسلہ چلتا رہا اور اولیاء کرام رسول پاک علیہ السلام کے دین کی تبلیغ فرماتے رہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ اولیاء کرام جنہوں نے دنیا میں ایک عظیم خدمات انجام دی ہیں اور جن کا احسان امت مسلمہ پر بہت ہی زیادہ ہے، ان اولیاء کرام میں ایک نام مجدد دین و ملت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا بھی ہے۔ آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 105 سال سے زیادہ آج ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ اگر کسی کو چاہیے، ایک مضبوط قلعہ اگر کسی کو چاہیے کہ اس کا ایمان وہاں بچ سکے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے، آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ وہابیوں خارجیوں کا فتنہ تو تھا ہی، لیکن آج سب سے بڑا فتنہ جس فتنے کی طرف مرشد برحق ولی کامل سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اپنے وصال سے پہلے اشارہ فرمایا تھا، یہ رافضیوں کا فتنہ جو آج مولائی وعدہ اوڑھ کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔
آج ان فتنوں کے دور میں بھی اگر ہمیں کسی قلعہ کی ضرورت ہے جہاں ہمارا ایمان بچ سکے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، تو وہ مضبوط قلعہ کوئی اور نہیں، وہ امام احمد رضا کا قلعہ ہے۔ وہ مضبوط پناہگاہ کوئی اور نہیں، وہ امام کی ذات ہے، وہ امام احمد رضا کی بارگاہ ہے۔ آج آپ اندازہ لگاؤ، جتنے فتنے ہیں اور فتنہ پرور ہیں، سب کے سب اعلیٰ حضرت پر انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کوئی بھی فتنہ ہو، رافضی کا فتنہ ہو، مولائی کا فتنہ ہو، وہابی کا فتنہ ہو، جتنے بھی فتنے ہیں یہ بعد میں گالیاں کسی اور کو دیتے ہیں، سب سے پہلے یہ امام احمد رضا کو گالی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ امام احمد رضا کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان چکے ہیں کہ اگر سنیوں کا ایمان سلامت ہے تو امام احمد رضا کی وجہ سے سلامت ہے وہ، اور اگر ان کا ایمان برباد کرنا ہے، ان کے ایمان کو بگاڑنا ہے، تو اس وقت تک کے نہیں بگاڑ سکتے، اس وقت تک کے خراب نہیں کر سکتے جب تک ان پر سایہ امام احمد رضا کا ہے، جب تک ان پر نگاہ کرم امام احمد رضا کی ہے تب تک ان کے ایمان کو آپ خراب نہیں کر سکتے۔ یعنی آج ایک سمجھ لیجئے کہ مضبوط دروازہ ہیں امام احمد رضا ہمارے ایمان کے لیے۔ یہ خبیث چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس دروازے کو ہٹایا جائے تاکہ ایمان برباد کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ میرے عزیزو، الحمدللہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ہمیں پوری زندگی یہی پیغام دیا، پوری زندگی یہی پیغام دیا، کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہی قائم رہنے میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے اور ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات ہے۔ وہ عظیم مرد قلندر جس کو دنیا مجدد دین و ملت کہتی ہے، اس ولی کی گود میں جنم لینے والی ذات کوئی اور ذات نہیں، ولی ابن ولی، مجدد ابن مجدد، مفتی ابن مفتی، جس کو دنیا تاجدار اہل سنت کہتی ہے۔ بے شمار القاب ہیں، القاب تو بے شمار ہیں، آپ کے نام بھی بے شمار ہیں۔ آپ کا ایک نام آل رحمان بھی ہے، ایک نام ابو البرکات محی الدین جیلانی بھی ہے، آپ کا عقیقہ نام محمد پہ ہوا ہے، ایک نام جو ہے آپ کا مصطفیٰ رضا بھی ہے۔ اور علماء جانتے ہیں کہ جس ذات کے نام زیادہ ہوتے ہیں، اگر کسی ذات کے نام زیادہ ہوں تو نام کا زیادہ ہونا بھی اس ذات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی نام جس کے زیادہ ہوں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس ذات کی عظمت زیادہ ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام علیہ رحمت و رضوان کا ایک نام جو آپ کے مرشد گرامی نے رکھا، ابو البرکات محی الدین جیلانی۔ آپ کا ایک نام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے آل رحمان رکھا اور نام محمد پر عقیقہ ہوا، اور دنیا جانتی ہے مصطفیٰ رضا خان۔ لیکن آج اگر آپ کسی سے کہیں مفتی اعظم، اور بھی لوگ مفتی اعظم ہیں، کوئی کسی صوبے کا مفتی اعظم ہے، کوئی کسی شہر کا مفتی اعظم ہے، لیکن جب کوئی مطلق کہتا ہے مفتی اعظم تو نگاہ کہیں اور نہیں جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی طرف جاتی ہے۔ آخر اس نام کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنی پہچان عطا فرمائی اور اتنی شہرت عطا فرمائی، گویا رب نے بھی چاہا کہ اگر احمد رضا کا شہزادہ میرے محبوب کے دین کی خدمت کرتا ہے تو اب دنیا اس کو اس کے نام سے نہیں اس کے کام سے پہچانی جائے گی۔ یہی وجہ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے تو ہر کوئی کہے گا امام احمد رضا، لیکن اعلیٰ حضرت کا نام دوسرا ہے۔ اگر پوچھا جائے مفتی اعظم کا نام کیا ہے تو ہر کوئی کہے گا مصطفیٰ رضا، لیکن نام دوسرا ہے۔ اگر کہا جائے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا نام کیا ہے تو ہر کوئی کہیں گے علامہ اختر رضا، لیکن نام آپ کا دوسرا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جنہیں نام سے نہیں پہچانا جا رہا ہے، اللہ نے انہیں اتنی شہرت عطا فرمائی اور اتنی مقبولیت عطا فرمائی، گویا اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ جب خاندان رضا کا ذکر کیا جائے تو ان کے نام سے نہیں ان کے کام سے ان کو پہچانا جائے۔ جب
دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت اب نام نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امام احمد رضا کا کام کیسا ہوا ہے۔ جب دنیا کہتی ہے مفتی اعظم ہند، نام مفتی اعظم ہند نہیں ہے، لیکن اللہ نے مقبولیت اس نام سے عطا فرمائی کہ جب مفتی اعظم کہا جائے گا تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اور سرکار تاج الشریعہ کو اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی، نام کوئی جانے یا نہ جانے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تب دنیا سمجھ جاتی ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ شریعت پر اگر کوئی عمل کرنے والا ہے تو وہ مفتی اعظم کا نواسہ ہے۔ یہ اللہ نے اس خاندان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اس امام احمد رضا کی گود میں جنم لینے والی ذات مجدد ابن مجدد، مجدد کا بیٹا مجدد، ولی ابن ولی، ولی کا بیٹا ولی، مفتی ابن مفتی، مفتی کا بیٹا مفتی، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ہی سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مارہرہ شریف میں اس وقت تھے تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مرشد گرامی سرکار نور نے فرمایا تھا امام احمد رضا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو اپنی غلامی میں داخل کر لوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ بھی آپ کا غلام ہے، آپ اس کو اپنی غلامی میں داخل فرما لیں۔ پیدائش کے وقت ہی سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ نے اپنی غلامی کے اندر داخل فرمایا اور تمام سلسلوں کی خلافت و اجازت عطا فرمائی مارہرہ شریف سے، اور پھر فرمایا جب میں بریلی آؤں گا دوبارہ جو ہے یہ کرم کروں گا۔ 6 مہینے کے بعد میں سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ بریلی تشریف لے کر کے آئے، مرکز اہل سنت۔ جب وہاں آئے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مفتی اعظم کو لے کر کے آپ کی گود میں دے دیا۔ جیسے ہی سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ کے گود میں آپ کو دیا گیا، آپ نے مفتی اعظم کے منہ میں اپنی انگلی ڈالی۔ اپنی انگلی جب ڈالی تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اس مبارک انگلی کو چوسنے لگے۔ اس کے بعد میں سرکار نور علیہ الرحمہ نے اسی وقت 13 سلسلوں کی کم و بیش خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ بتاؤ 6 مہینے کی عمر ہے، اس عمر کے اندر حضور سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ نے مکمل خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ اور خلافت بھی کون دے رہا ہے؟ یہ آج کل کی خالی آفت نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور کس کو بھی خلافت دے دی جو ہے، یہ وہ خلافت نہیں ہے، یہ مارہرہ کی خلافت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر گھرانے کی خلافت ہے۔ اور وہ سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ جنہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی تمام سلاسل کی خلافت و اجازت 6 مہینے کی عمر میں مفتی اعظم ہند کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں کہا اے احمد رضا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے، یہ اپنے زمانے کا ولی کامل ہے، اور اس سے ایک دنیا فیض پائے گی، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوقوں کو فیض پہنچے گا۔ اور جب وہ تحریک شدی جو فتنہ اٹھا تھا ارتداد کا ہندوستان کے زمانے کے اندر، اس وقت دنیا نے دیکھا کہ جو مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ ایک دنیا اس سے فیض اٹھائے گی، 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ لوگوں نے اسلام چھوڑا، لیکن مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی 9 سال کی محنت نے ان سب کو دوبارہ اسلام کے اندر لے کر کے آ گئے۔ ایک دنیا نے فیض اٹھایا، ایک دنیا آپ سے فیض پا رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں سرکار نور نے فرمایا تھا امام احمد رضا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے میرے مولا میرے ہی خاندان میں سے میرا وزیر بنا، یعنی میرا نائب جو ہو میرے ہی خاندان میں سے، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا، میرا وزیر میرے ہی خاندان میں سے بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا نائب جس کو بنایا تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ سرکار نوری میاں نے فرمایا احمد رضا تمہیں مبارک ہو، قرآن کی اس آیت کریمہ کی تفسیر بن کر کے مصطفیٰ رضا خان تمہاری گود کے اندر آئے ہیں کہ اب تمہارے بعد تمہارا نائب جو ہوگا تمہارا یہ بیٹا ہوگا۔
سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ یہ بچپن میں بشارت عطا فرما رہے ہیں، ابھی 6 مہینے کی عمر ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا کمال ہے، اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کے تقوی کا اگر جائزہ لیا جائے، آپ کے علم کا اگر جائزہ لیا جائے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کی ذات ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے، اور جس پہلو سے دیکھا جائے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ لاجواب نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو محققانہ بھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو فقیہانہ بھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو محدثانہ بھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے بھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو فنا فی اللہ کا بھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو فنا فی الرسول کا بھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو فنا فی الغوث کا بھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو فنا فی الشیخ کا بھی ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک پہلو عشق رسول کا بھی ہے۔ جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام علیہ الرحمہ کو جس جہت سے دیکھا جائے اس جہت سے لاجواب نظر آتے ہیں۔ اگر صرف تقوی کی بات کی جائے تو تقوی کا بھی کوئی جواب نہیں، اسی لیے میرے مرشد برحق نے فرمایا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے کس کس کمال کی بات کروں، ان کے کس کس فضل و جمال کی بات کروں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اگر مجموعی طور پر کوئی دیکھنا چاہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کیسے تھے، اگر کوئی ان کا علم دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ان کا جمال دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ان کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ان کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ذرا ہم دیکھیں تو کہ سرکار مفتی اعظم کا علم کیسا تھا، ان کا حسن کیسا تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کی پرہیزگاری کیسی تھی، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ تھا، اور اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنا ہو یا بیگانہ اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے تو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق بیان کرنے کا جذبہ کتنا تھا۔ اگر یہ سارے فضل و کمال کوئی چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے، تو میرے عزیزو جنہوں نے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے وہ جان لے کہ اس نے مفتی اعظم ہند کا علم دیکھا ہے، وہ جان لے کہ اس نے مفتی اعظم کا حسن دیکھا ہے، مفتی اعظم کا تقوی دیکھا ہے، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور فرمایا نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ لہٰذا ہم الحمدللہ یہ فخر کے طور پر کہہ سکتے ہیں ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھ کر کے مفتی اعظم کا علم بھی دیکھا ہے، تاج الشریعہ کی زیارت کر کے مفتی اعظم کا حسن و جمال بھی دیکھا ہے، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا فیض بھی حاصل کیا ہے۔ یہ ہم کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے اگر سچے نائب کا نام سچا کوئی نائب ہے تو دنیا اسے مرشد اعظم مرشد برحق سرکار تاج الشریعہ کہتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ حضور غوث اعظم کے نائب ہیں، ہم شبیہ ہیں۔ آج لوگوں کو اس پر بھی بڑا اعتراض ہے، وہ ہم شبیہ غوث اعظم کیسے ہو سکتے ہیں، وہ نائب غوث اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھ لو، آپ مانو یا نہ مانو، ہم نے مفتی اعظم کو کسی اور کا نائب نہیں کہا ہے، ہم نے مفتی اعظم کو غوث اعظم کا نائب کہا ہے، ہم نے مفتی اعظم کو غوث اعظم کی شبیہ کہا ہے۔ لہٰذا نواب راحت علی خان یہ مرید ہونے کے لیے بڑے پریشان تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ میں کسی نائب غوث اعظم پیر بہت ہو سکتے ہیں لیکن نائب غوث اعظم پیر ملنا مشکل ہے۔ نواب راحت علی خان صاحب نائب غوث اعظم پیر کی تلاش میں تھے، اور آپ کا یہ خیال تھا، آپ کی سوچ تھی میں کہ جس کے ہاتھ میں دوں اپنا ہاتھ وہ نائب غوث اعظم پیر ہو، یعنی پیر بھی ہو ساتھ ساتھ غوث پاک کا نائب بھی ہو۔ نواب راحت علی خان بڑے پریشان تھے کہ اتفاق سے وہ بغداد شریف گئے کہ انہی کے خاندان کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے مرید ہو جاتا ہوں، لیکن جب وہاں پہنچے بغداد شریف کی سرزمین پر تو جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے
جب آپ نے دیکھا تو آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوئی کہ میں ان سے مرید ہو جاؤں، اور دل اطمینان میں نہ آیا، بالآخر آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور جانے کے بعد دعا کرتے ہیں، اے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ ہی نگاہ کرم فرمائیں کہ میں اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دوں، آپ کا نائب کون ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جاؤں۔ نواب راحت علی خان کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگ گئی کیا دیکھا کہ خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے، اور جب تشریف لے کر کے آئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے مرید ہو جاؤ، وہ کوئی اور نہیں تھا، امام احمد رضا کا شہزادہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تھے۔ فرمایا ان سے مرید ہو جاؤ۔ ہم نے کہا تمہیں اتنی چڑ ہے کہ وہ غوث اعظم کے نائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ مانو یا نہ مانو، ہم نے جس کا نائب کہا ہے بغداد والے نے خود ہی اپنا نائب انہیں قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی اعظم کو سنیوں نے نائب غوث اعظم بنایا ہے یا رضویوں نے نائب غوث اعظم بنایا ہے۔ رضویوں نے بنایا نہیں ہے، رضویوں نے کہا ہے اگر بنایا ہے تو غوث العظم نے بنایا ہے، اگر بنایا ہے تو ولیوں کے سردار نے بنایا ہے، اگر بنایا ہے تو بغداد کے تاجدار نے بنایا ہے۔ لہٰذا یہ الزام نہ لگایا جائے کہ رضویوں نے بنایا ہے، رضوی بناتے نہیں ہیں، رضوی غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ جب دیکھا کہ غوث پاک نے نائب بنایا تو رضویوں نے بھی انہیں نائب غوث اعظم تسلیم کر لیا۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہے کہ جن کو خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نائب فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے الہ آباد کے جو ہے ایک حاجی صاحب، الہ آباد کے حاجی تقی صاحب، وہ مدینہ شریف میں بارگاہ رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گئے اور وہاں انہوں نے دعا کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے در پر میرے پیر کی مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ آپ نے یہ دعا کی، بعد نماز عصر آپ نکل رہے تھے روضہ رسول سے، ادھر سے آپ آ رہے ہیں، ادھر سے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو، حالانکہ اس وقت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ مدینہ شریف میں نہیں تھے، لیکن جیسے ہی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا جلوہ دیکھا، دست بوسی فرمائی، اور جیسے ہی دست بوسی کی بیٹھے، حضرت نے فرمایا کہ اے حاجی تقی اپنی آنکھیں بند کرو۔ حاجی تقی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کرو، میں بارگاہ رسول علیہ السلام میں ہوں، میں نے اپنی آنکھیں بند کی، جب آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بغداد شریف میں حاضر ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر جب میں نے اپنے آپ کو موجود پایا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے روضے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر بے پناہ کرم فرمایا، بے حساب کرم فرمایا، اور خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ یہی بہت بڑا انعام ہے کہ ان کا دیدار مل جائے، یہی بہت بڑی دولت ہے کہ غوث پاک کا دیدار حاصل ہو جائے۔ حاجی تقی فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی، میں وہاں مفتی اعظم ہند کو نہیں پاتا، جنہوں نے مجھے بغداد پہنچایا تھا اور آنکھ بند کر کے کہا تھا بند کر لو، میں بغداد پہنچا۔ اب جب آنکھ کھلی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ موجود نہیں۔ حاجی تقی کہتے ہیں یہ خواب یہ جو ہے دیکھنے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ جس نے غوث اعظم کو نہ دیکھا ہو وہ مفتی اعظم ہند کو دیکھ لے، اس لیے کہ مفتی اعظم میں سرکار غوث پاک کا جلوہ نظر آتا ہے، سرکار غوث پاک کے حسن و جمال کا عکس ہیں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ۔ لہٰذا اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ سرکار غوث پاک کو دیکھے، وہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو دیکھے۔ ہم نے کہا الحمدللہ خاندان رضا پر اللہ اس کے رسول کا اتنا کرم ہے، آج مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ غوث پاک کے نائب اور ہم شبی ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ یہ سعادت اللہ نے ہمارے پیر کو بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ جو ہم شبیہ غوث اعظم ہے، جو نائب غوث اعظم ہے، اسی کے نائب تو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی ہیں، انہی کے نائب انہی کے جانشین تو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی ہیں، اور جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے وہ برجستہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو جلوہ سرکار
سرکار مفتی اعظم کے چہرے میں نظر آتا تھا، الحمدللہ وہ سرکار تاج الشریعہ کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ تو ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ ہمارے مفتی اعظم بھی ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، اور ہمارے مرشد برحق بھی ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ اور آج الحمدللہ جب سرکار اسجد میاں حضور قائد ملت کا دیدار ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل سے آواز آتی ہے کہ تم اسجد میاں کو نہیں، حقیقت میں اختر رضا کو دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ یہ کوئی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور ہمارے مرشد خلافت و اجازت ہے، واللہ باللہ تاللہ سرکار اسجد میاں کو دیکھنے کے بعد میں حضور اختر رضا، علامہ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کی یاد آ جایا کرتی ہے۔ اور جن کو بڑی، آپ کہتے ہیں نا کہ جس نے میٹھا پیا ہو اسی کو مٹھاس کا پتہ ہوتا ہے، جنہوں نے حضرت کو غور سے دیکھا، جن کو سرکار تاج الشریعہ سے بڑی عقیدت تھی، ورنہ جس کے دل میں عقیدت نہ ہو تو وہ تو آج بھی بیمار ہے۔ عظمت تاج الشریعہ سے جسے انکار ہے، کل بھی وہ بیمار تھا، آج بھی بیمار ہے۔ لہٰذا جس کو بیماری لگی ہو اس کو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ کھا لے، اس کو کسی کا پتہ نہیں چلتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اسی طریقے سے جن کو یہ بغض، یہ بیماری لگی ہوئی ہے، ان کو کیا پتہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کون ہیں۔ لیکن جنہوں نے جان لیا سرکار تاج الشریعہ کو، جنہیں بڑی عقیدت و محبت تھی، آج جب حضور قائد ملت کا دیدار ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ حقیقت میں نائب غوث اعظم بھی ہیں اور آپ ہم شبیہ غوث اعظم بھی ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کہ اگر علم کا جائزہ لیا جائے اور علمی اعتبار سے آپ کے فضل و کمال کو دیکھا جائے تو علم کیسا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے زمانے کے اندر یہ اذان خطبہ کا جو مسئلہ ہے، خطبے کے اذان کا، کہ خطبے کی اذان جو ہوتی ہے کہاں سے دی جائے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ خارج مسجد اور امام کے سامنے سے دی جائے۔ اور اس مسئلے سے اختلاف کیا بدایوں کے علماء اور رامپور کے علماء نے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر منبر کے سامنے اذان دی جائے۔ امام اہل سنت نے فرمایا نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ مسجد کے باہر سے اور منبر کے سامنے اذان دی جائے۔ اور اس پر مدلل حوالے امام احمد رضا نے عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت جو حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس پر حوالہ دیتے ہوئے پیش کیا گیا۔ اس پر جب اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا عالم ہے، جب اس نے اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور کچھ نہ ملا تو کہتا ہے کہ اس روایت کے اندر ایک نام ہے محمد ابن اسحاق راوی کا۔ اشرف علی تھانوی نے کہا محمد ابن اسحاق راوی جو یہ ہے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ محمد ابن اسحاق نام کے کون ہے راوی؟ یہ تابعی بزرگ ہیں، یہ جنہوں نے صحابہ کا دیدار فرمایا ہے۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے زمانے کے اندر محمد ابن اسحاق نامی تابعی بزرگ پر اشرف علی تھانوی نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور یہ ناپاک جسارت اور کوشش کرنے کی کوشش کی اس نے، تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے پوری ایک کتاب لکھی وقایت اہل سنہ کے نام سے، اور آپ نے ثابت کیا محمد ابن اسحاق راوی جو ہیں یہ تابعی بزرگ ہیں اور یہ کذاب نہیں ہیں بلکہ یہ سچے ہیں، اور ان سے لی ہوئی روایت بالکل صادق ہے، سچی ہے اور بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اشرف علی تھانوی کا خوب جم کر کے آپ نے اس کے اندر رد فرمایا ہے۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت سارے نام کے صوفی کہ ہم صوفی ہیں، ہمیں یہ سب رد ود سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں صوفی جو ہوتا ہے وہی تو رد کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اہل سنت کے عقیدے پر پہرا نہ دے سکے وہ صوفی کیسا ہے؟ ہاں بے غیرت صوفی ہوگا، بے غیرت صوفی ہوگا، بے غیرت متقی پرہیزگار ہوگا، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ غیرت مند صوفی کا نام ہے، غیرت مند متقی پرہیزگار کا نام ہے۔ اگر آپ کی گردنیں جھکی ہیں اور آپ نگاہیں نیچی کر کے سینہ جھکا کر کے چلتے ہیں
تو دنیا یہ تصور نہ کرے کہ اب یہ سینہ دکھاتے نہیں ہیں، اگر بد مذہبوں کی بات آتی ہے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ کے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں۔ امام اہل سنت کے اس شہزادے نے اشرف علی تھانوی کا بھرپور جواب دیا۔ اسی طریقے سے جب آپ پہلے حج کے موقع پر مکہ شریف میں پہنچے، وہاں پر سید محمد مغربی علیہ الرحمہ نے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں ایک فتویٰ پیش کی، استفتاء پیش کیا، ایک سوال پیش کیا کہ وہاں کی جو حکومت ہے اس نے حجاج کرام پر ناجائز ٹیکس لگا دیا ہے، آپ اس ٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب یہ فتویٰ، جب یہ استفتاء مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، وہاں کے علماء اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لیکن جب امام احمد رضا کا شہزادہ مکہ شریف کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، جب وہاں پر پہنچے سید محمد مغربی علیہ الرحمہ نے آپ کی بارگاہ کے اندر یہ استفتاء پیش کیا کہ یہاں کے حاکم نے، یہاں کے امیر نے جو ہے حاجیوں پر ایک ناجائز ٹیکس لگا دیا ہے، آپ اس ٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ عرب کی سرزمین پر ہیں، اب جواب دینا ہے تو عربی میں دینا ہے، اردو میں نہیں دینا ہے، لیکن قربان جائیں امام احمد رضا کے خاندان کے اندر عربی بولنے والے بھی بڑے اعلیٰ نمبر کے تھے، اور دنیا نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ عربی میں کلام کرتے تھے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یوں لگتا تھا کہ یہ عرب میں رہنے والے ہیں۔ میں کہتا جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ عرب کی سرزمین پر ہیں، آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا، آپ نے اس سوال کا مدلل فتویٰ تیار کیا اور اس فتوے کا نام تھا القنابیل الذریہ علی اوثان النجدیہ، یہ لکھ کر کے آپ نے ان کے سامنے پیش کیا۔ جب عرب کے علماء نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے شہزادے کے اس فتوے کو دیکھا تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا ان ھذا الاوہام، یہ تو ان ھذا الالہام، خدا کی قسم یہ الہام ہے جو اللہ کی طرف سے مفتی اعظم کے دل پہ نازل ہو رہا ہے، یہ دلائل کوئی اور نہیں دے سکتا، اگر کوئی دے سکتا ہے تو امام احمد رضا کا شہزادہ ہی دے سکتا ہے۔ اور اس وقت کے علماء نے کہا خدا کی قسم یہ مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان وقت کے امام ہیں، شیخ الہند والحرم ہیں، ہندوستان کے بھی شیخ ہیں اور حرم کے بھی شیخ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اور لوگ تو صرف ہندوستان کے شیخ ہوتے ہیں، ہمارے مرشد کا نانا ہندوستان کا بھی شیخ ہے اور عرب کا بھی شیخ ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کہ جب عرب کی سرزمین پر پہنچے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو ہے دنیا والے صرف امام احمد رضا کے فضل و کمال کا لوہا مانتے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ان کے بیٹے کا بھی لوہا بڑا گرم ہے اور ان کی عظمتوں کا سکہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں چل رہا ہے، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے فضل و کمال کا جھنڈا، ان کی عظمت و شان کا سکہ عرب کی سرزمین پر بھی چل رہا ہے، اور یہ لوگ ہی ایسے ہیں جہاں چلے جائیں وہاں ان کا مجمع لگ جایا کرتا ہے۔ آپ نے سرکار تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا؟ ہندوستان کا خطہ تو چھوڑ دیجئے، کائنات کے اندر سب سے بہتر جگہ شہر رسول ہے، جب اس شہر کے اندر میرے مرشد گرامی جلوہ گر ہوتے ہیں، چاروں طرف سے ان کو دیکھنے والوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے کہ آخر کون آ گیا ہے، آخر یہ کس کا جلوہ ہے؟ ہم نے کہا یہ تو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ہے کہ اگر یہ شہر رسول میں جائیں ہر طرف سے ہجوم آ جاتا ہے، اور کیوں نہ آئے، یہ غوث اعظم کے نائب جو ہیں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا بھی یہی حال تھا، جہاں چلے جاتے تھے لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا، لوگوں کا مجمع، کوئی خبر نہیں، کوئی جو ہے اخبار میں نہیں دیا گیا، لیکن پتہ نہیں لوگوں کا ہجوم کہاں سے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اکثر تو ایسا ہوتا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں چلے جاتے، ہم کسی کو اطلاع نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو بتاتے نہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے پاس میں ہجوم نظر آتا تھا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے پاس لوگوں کا مجمع جمع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی اور اللہ نے آپ کو یہ شہرت عطا فرمائی تھی۔ سرکار حضور مفتی اعظم
اعظم ہند علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں علمی جلال عطا فرمایا، علمی جاہ و جلال دیا، اللہ تبارک و تعالی نے وہیں آپ کو کشف و کرامات کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ کے کشف کا کوئی جواب نہیں، آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی کرامتیں جو ہیں وہ آپ کی تعویذ کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ وہی تعویذ جو مفتی اعظم ہند لکھ کر کے دیتے تھے، اگر وہی تعویذ کوئی اور لکھ کر کے دے فائدہ نہ ہوتا، لیکن جب وہی تعویذ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ لکھ کر کے عطا فرماتے تھے تو اللہ کے فضل سے اسے شفا مل جایا کرتا تھا۔ تو آپ کی جو ہے کرامت آپ کی تعویذ کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جس کو مفتی جو ہے ابو عاصم اعظمی صاحب، یہ جو ہے مفتی عاصم اعظمی صاحب قبلہ جو گھوسی کے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک امتیاز نام کے شخص تھے، امتیاز نام کے، اور ان کے اوپر جو ہے جناتوں کا سایہ ہو گیا اور گھر والے کافی پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے جہاں کوئی کہتا وہاں پہنچ جاتے، خوب دکھایا ان سے تعویذ ان سے تعویذ، اور جو کچھ کہتا لہذا وہ سب کچھ انہوں نے کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اچانک مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا پتہ چلا، جب ان کو لے کر کے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے کچھ تعویذ پہننے کے لیے عطا فرمایا اور کچھ تعویذ آپ نے پینے کے لیے عطا فرمایا۔ جب وہ تعویذ لے کر کے گئے ہیں، امتیاز کے والد گرامی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے ایک مزار پر حاضر ہوں، اللہ کے ولی کے دربار کے اندر شاہ رکن الدین علیہ الرحمہ کے مزار پر حاضر ہوں، اور شاہ رکن الدین کے مزار پر جب میں اپنے آپ کو موجود پایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر فرش بچھا ہوا ہے اور وہاں فرش پر کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور بالٹی کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخر یہ کپڑے اور یہ پانی یہاں پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جب امتیاز کے والد نے خواب میں پوچھا یہ پانی اور یہ کپڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ 3 لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 3 لوگوں کی لاش دکھائی گئی، نور العین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، یہ 3 جناتوں کے نام تھے۔ جب کہا گیا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کی موت ہو گئی ہے، اور لہٰذا انہی کو دفنانے کے لیے سارا انتظام ہے یہاں پر۔ امتیاز کے والد کہتے ہیں جب میں اپنے خواب سے بیدار ہوا، میں حیران تھا کہ آخر یہ تینوں جنات جو نام لیے جا رہے ہیں، نور العین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، یہ تینوں جنات تو وہی ہیں جو میرے بیٹے کے اوپر تھے اور میرے بیٹے کو پریشان کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن جب میں نے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی تعویذ اپنے بیٹے کو پہنائی، اس کے پہننے کے بعد سے ہی میرا بیٹا آرام پاتا گیا، آرام پاتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی تعویذ کے طفیل اللہ نے میرے بیٹے کو مکمل شفا عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ میرے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا یہ کمال ہے کہ میرے بیٹے کو انہوں نے ان 3 جناتوں سے بچایا ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بڑے سے بڑے عامل، بڑے سے بڑے تعویذ دینے والے اپنا کام نہیں دکھا پا رہے ہیں، ہر کوئی فیل ہو جا رہا ہے اور ہر کوئی کام نہیں آ پا رہا ہے۔ جہاں سب فیل ہو جا رہے ہیں، جہاں کوئی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں امام احمد رضا کا شہزادہ کام آ رہا ہے، وہاں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی تعویذ کام کر رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مفتی اعظم کی کرامت جو ہے ان کی تعویذ کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کہ تقوی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تقوی پرہیزگاری کے اندر آپ کا اعلیٰ نمبر ہے، اور آپ جو ہے پرہیزگاروں میں اعلیٰ نمبر پہ شمار ہوتے ہیں، اور آپ کے زمانے کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، آپ کا کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے تقوی اور پرہیزگاری کو اگر دیکھنا ہو تو
ان کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی کا جو مسئلہ تھا، نماز کی پابندی کا جو مسئلہ تھا، آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ زندگی بھر نماز جو ہے کھڑے ہو کر کے ادا فرماتے رہے، جماعت کے ساتھ ادا فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت تھا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا، اس وقت آپ کے اندر نقاہت اتنی زیادہ ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، لوگ آپ کو سہارا دے کر کے کھڑا کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جن کے اندر نقاہت ہے، کمزوری ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو مسجد لایا گیا، آپ نے بیٹھ کر کے نماز ادا نہیں کی ہے، آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا تقوی کہ آپ سخت نقاہت کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں بھی بیٹھ کر کے نماز ادا نہیں فرماتے، کھڑے ہو کر کے آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے جب کہا جاتا، کیونکہ آپ نے آخری ایام میں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، تو آپ سے کہا گیا حضور کھا لیں، نماز سے محبت اتنی زیادہ تھی، آپ سے کہا گیا حضور تھوڑا سا کھانا کھا لیں، اگر آپ کھانا کھا لیں گے تو نماز میں آسانی ہوگی، یعنی تھوڑی طاقت ملے گی تو نماز کے اندر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ حالانکہ مفتی اعظم ہند کھاتے نہیں تھے، کھانا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب سنا کہ نماز میں آسانی ہوگی فرمایا اچھا کھانے سے نماز میں آسانی ہوگی تو لاؤ میں تھوڑا سا کھا لیتا ہوں تاکہ نماز میں اچھے سے پڑھوں، نماز میں اللہ کی بندگی عبادت میں اچھے سے کروں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جب پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے اور آپ جلدی سفر کر کے آ گئے، آپ اترنے کے بعد پوچھتے ہیں بتاؤ ہوائی جہاز کا سفر کیسا رہا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا حضرت بہت کم وقت میں اتنا لمبا راستہ طے ہو جاتا ہے، بہت آسانی رہتی ہے، خیر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن امام احمد رضا کے شہزادے نے جب اپنے مبارک لب کو ہلایا ہے تو قربان جائیں اللہ کی محبت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وقت جو ہے جو سمٹ جاتا ہے اور لمبا راستہ تھوڑے وقت میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہوائی جہاز میں سفر کرنے پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہاں سے فجر پڑھ کر کے نکلو اور یہاں آ کر کے ظہر کی نماز وقت پر ادا کرو، نماز قضا نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم زندہ باد، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، اسی لیے نظمی میاں نے فرمایا تھا، نظمی میاں نے کہا تھا کہ مفتی اعظم ہند نوری میاں سے مرید ہو کر کے مکمل فیض اٹھا کر کے اپنے وقت کے ولی کامل بن گئے، اور فرمایا کہ یہ نوری میاں سے انہوں نے اتنا فیض حاصل کیا، مفتی اعظم کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے نوری میاں سے اتنا فیض حاصل کیا کہ یہ فنا فی اللہ ہو گئے، اللہ کی یاد میں ڈوب گئے، اور کہا فنا فی اللہ ہونے کے بعد پھر یہ فنا فی الرسول ہو گئے، رسول پاک کے عشق میں ڈوب گئے، پھر فنا فی الرسول ہونے کے بعد فنا فی الغوث ہو گئے، پھر فنا فی الغوث ہونے کے بعد فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کی محبت میں ڈوب گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا یہ مقام تھا علماء کے درمیان میں، اور میرے مرشد گرامی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے صدر الافاضل کے بارے میں، یہ صدر الافاضل کون ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کنز الایمان میں جو حاشیہ ہے سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی نعیم الحق ازہری صاحب قبلہ تشریف لا چکے۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، بالکل شہر رسول سے فیض لے کر اور وہاں کی بہاریں رحمت و انوار لے کر میرے استاد گرامی خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی نعیم الحق اظہری صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ہم اس چہرے کا دیدار کر رہے ہیں جو شہر رسول کا دیدار کر کے آیا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تو آپ دیواروں کو چومتے، تو کسی نے کہا کہ آپ دیواریں کیوں چوم رہے ہیں؟ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے ان دیواروں کا دیدار کیا ہے، ان دیواروں کو دیکھا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میرے آقا علیہ السلام نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا، ان دیواروں سے میرے آقا علیہ السلام کا کپڑا مبارک تو لگا ہوگا، اس وجہ سے میں چوم رہا ہوں۔ تو پھر کہنے والے نے کہا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھا چلتے تھے اور یہاں وہاں لگ کر کے نہیں چلتے، یہ رسول پاک علیہ السلام کے چلنے کا حال تھا کہ آپ نگاہیں نیچی کر کے اور بالکل سیدھا جو ہے آپ چلا کرتے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کا عشق رسول جواب دیتا ہے، میں مانتا ہوں کہ میرے نبی نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا، یا ان دیواروں سے میرے نبی کا جسم اقدس نہ لگا، ان کا مبارک کپڑا نہ لگا، اتنا تو ضرور ہے کہ ان دیواروں نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے، اتنا تو ہے، اس وجہ سے میں اس سے چوم رہا ہوں۔ الحمدللہ استاد گرامی وہاں سے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دادا مرشد اور مرشد برحق کی طفیل حضرت کے حج کو قبول فرمائے، شہر رسول کی حاضری اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پھر حضرت کی طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا علم و فضل میں ہو یا تقوی و طہارت میں ہو، حسن و جمال کے اندر ہو، آپ کا کوئی جواب نہیں۔ اور جن بزرگان دین کا امت مسلمہ پر بہت ہی زیادہ احسان ہے، ان بزرگوں میں ایک نام سرکار مفتی اعظم عالم اسلام علیہ الرحمہ کا بھی آتا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ہمیشہ دین پر استقامت، آپ ہمیشہ دین پر قائم رہے اور تسلف فی الدین کا مظاہرہ فرمایا، اور شریعت کے معاملے میں اپنے اور بیگانے کی کبھی پرواہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی بارگاہ کے اندر آپ کا بڑا مقام رہا ہے، اور علماء کرام نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے لیے ایسے القاب انہوں نے دیے کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ اتنا زیادہ فضل و کمال سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا۔ سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے حوالے سے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جاتا اور کوئی مسئلہ پوچھتا، جب آپ اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا کرتے تھے سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، تو وہ مسئلہ پوچھنے والا کہتا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں، یعنی جو سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے کہا اس سے ہٹ کر کے وہ سائل کہتا کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں، تو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے کہ جب سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کو پتہ چلتا کہ مفتی اعظم ہند نے یہ فرمایا ہے، تو برجستہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے بس حق وہی ہے جو مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہے۔ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے، اور خود سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 18 سال کا تھا
میں لائبریری کے اندر گیا جہاں مفتیان کرام بیٹھ کر کے فتویٰ لکھا کرتے تھے، کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ یہ فتویٰ لکھ رہے ہیں اور جزئیات کے لیے، حوالوں کے لیے آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی فتاوی رضویہ شریف اٹھا رہے ہیں، کبھی کوئی کتاب اٹھا کر کے آپ جزئیات کے لیے اور حوالہ جات کے لیے آپ کتابوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ 18 سال کی عمر کے آپ نے فرمایا کہ آپ فتویٰ دیکھ کر کے لکھتے ہیں، آپ فتویٰ دیکھ کر کے لکھتے ہیں۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے فرمایا شہزادے فتویٰ لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت تلاش و جستجو کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کوئی فتویٰ تیار ہوتا ہے۔ کیا آپ بغیر تلاش کیے لکھ سکتے ہو؟ یعنی بغیر کسی کتاب کی مدد کے آپ فتویٰ لکھ سکتے ہو؟ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں لکھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ ہی لکھ دیجئے۔ جب وہ فتویٰ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ، جب وہ استفتاء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے مفتی اعظم ہند کو عطا فرمایا، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے بغیر کسی کتاب کے مدد کے اور بغیر کسی کتاب کو اٹھائے ایسا مدلل فتویٰ تیار کیا۔ جب فتویٰ تیار کر دیا آپ نے، وہ فتویٰ جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تصدیق کے لیے پیش کیا گیا کہ آپ اس کی تصحیح فرما دیں کہ فتویٰ کس طرح لکھا گیا ہے۔ جب وہ فتویٰ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا، آپ نے اس فتوے کی تصحیح فرمائی اور فرمایا کہ فتویٰ بالکل درست لکھا گیا ہے اور فتویٰ بالکل صحیح لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں مفتی اعظم ہند سے آپ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ رضا خان، اب تم جو ہے فتویٰ دیا کرو اور فتویٰ لکھا کرو، میں تمہاری مہر تیار کروا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مہر تیار کر کے دیا۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے، یہ رضاعت کے مسئلے پر فتویٰ لکھا۔ علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ رضاعت کے مسئلے پر میں نے بھی اپنا سب سے پہلا فتویٰ لکھا تھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی سب سے پہلا فتویٰ جو لکھا تھا وہ رضاعت کے مسئلے پر لکھا تھا۔ اور سب سے پہلا فتویٰ جب امام احمد رضا نے لکھا رضاعت کے مسئلے پر، تو انعام میں جو ہے ان کے والد گرامی مولانا نقی علی خان نے 1 روپیہ عطا فرمایا تھا۔ اور جب علامہ ظفر الدین بہاری نے رضاعت کے مسئلے پر پہلا فتویٰ لکھا تو امام احمد رضا نے انہیں 1 روپیہ عطا فرمایا۔ اور جب آج مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے رضاعت کے مسئلے پر پہلا فتویٰ لکھا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے انعام میں 1 روپیہ انہیں بھی عطا فرمایا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا اور اتنا مدلل فتویٰ لکھا کہ وقت کا مجدد جو ہے اس کی تصدیق فرمائے، اس کی تصحیح فرمائے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا علم ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کہ اگر تقوی کی بات کی جائے، آپ کی طہارت کی بات کی جائے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، آپ نماز کی جو ہے پابندی فرمایا کرتے تھے، نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور مسجد میں جا کر کے آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کا مسئلہ تھا، کس قدر خوف کا ماحول تھا، اس وقت لوگ اپنے گھر سے نکلنے کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے اور کوئی ڈر کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلتا تھا، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ گھر پہ نماز ادا فرما لیں، فرماتے نہیں، میں مسجد جا کر کے نماز ادا کروں گا۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ آخری عمر کے اندر اس قدر کمزوری، لیکن اس کے باوجود بھی جب وضو فرماتے تو لوٹے میں پانی لیتے اور اپنے ہاتھ سے ہی پانی ڈالتے تھے۔ کسی کو آپ مدد کے لیے نہیں بلاتے کہ تم پانی ڈال دو، اس لیے کہ مستحب یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے وضو کیا جائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا اس مستحب پر اتنا عمل تھا کہ آپ نے اس مستحب کو نہ چھوڑا اور خود سے ہی وضو فرماتے، پانی ڈالتے اور کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے اندر ایک چیز اور بھی تھی کہ آپ حق کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں فرمایا کرتے، اگر غلط ہوتا تو آپ اس کو فوراً ٹوک دیا کرتے تھے۔ رئیس اعظم نام کے ایک میزبان کے یہاں آپ رکے، جب اس میزبان کے یہاں آپ رکے، ان
ان کا لڑکا آپ کی بارگاہ کے اندر آیا. جب ان کا لڑکا آیا وہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے تھا, اور جیسے ہی اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا, سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں میزبان, یہ میرے میزبان کا لڑکا ہے اور جس کے یہاں میں رکا ہوا ہوں یہ اس کا لڑکا ہے. اگر کچھ کہوں گا تو گھر سے نکال دیا جائے گا, کچھ کہوں گا تو میزبانی میں کمی ہو جائے گی. آپ نے کسی کی پرواہ نہیں فرمائی. اگر پرواہ کی ہے تو شریعت مصطفیٰ کی پرواہ کی ہے, اگر خیال کیا ہے تو دین مصطفیٰ کا خیال کیا ہے. آپ نے ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی یہ کس کا بیٹا ہے. جیسے ہی وہ آیا آپ نے ڈانٹ کر کے کہا کیا داڑھی بوجھ لگتی ہے؟ آخر تمہیں داڑھی رکھنے میں کیا محسوس, آخر تمہیں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ کیا یہ بوجھ ہے جس کی بنیاد پر تم نہیں رکھتے ہو؟ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے آپ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا حضور اب میں داڑھی رکھوں گا. یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا جو ہے یہ آپ کی حق گوئی ہے. راجستھان کے اندر اپنے ایک مرید کے یہاں اس کے بیٹے کا نکاح پڑھانے کے لیے گئے. جب آپ وہاں پہنچے, اب دولہا وغیرہ عام طور سے آج بھی ہمارے یہاں ٹائی لگا کر کے بیٹھتے ہیں, جبکہ ٹائی حرام ہے, سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے, لیکن آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جب اسٹیج پر گئے, دیکھا کہ جو ہے لڑکا دولہا جو ہے وہ ٹائی لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اتنی زور سے ڈانٹا اور فرمایا پتہ نہیں کہ ٹائی لگانا حرام ہے, یہ جو ہے عیسائیوں کی علامت ہے, لہٰذا یہ پہننا حرام ہے, یہ نہ لگاؤ. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس وقت تک کے نکاح نہیں پڑھایا جب تک کہ اس دولہے نے ٹائی نہیں نکال دیا ہے. یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی حق گوئی اور استقامت فی الدین ہے. کوئی کچھ بھی کرے, زمانہ کیسا بھی ہو, سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے دین پر عمل کر کے بتایا کہ حالات کیسے بھی پیدا ہو جائیں, زمانہ کیسا بھی آ جائے, اگر جو ہے کسی کا سکہ چلے گا اور جو ہے کسی کی عظمتوں کا سکہ چلے گا تو رسول پاک کے دین کی عظمتوں کا سکہ چلے گا. لہٰذا حالات کیسے بھی ہو جائیں, آج حالات کے اندر لوگ شریعت چھوڑ دے رہے ہیں, آج حالات کے اندر لوگ دین سے بھی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن خاندان رضا نے ہمیں بتایا حالات کیسے بھی آ جائیں ہمیں رسول اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے, ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے کشف کا عالم کیسا ہے, آپ کشف سے دیکھ لیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. ایک کشف میں پیش کرتا ہوں. ناگپور کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اور اس جلسے کے اندر میرے مرشد برحق سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ساتھ میں موجود ہیں. اب سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا جب بیان مکمل ہو گیا, مدرسے کے لیے آپ نے چندے کا اعلان کیا. جیسے ہی آپ نے چندے کے لیے اعلان کیا, ہر کوئی پیسہ دے رہا ہے لا لا کر کے. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, کیونکہ آپ پیسہ اندر سامان کے ساتھ باکس میں رکھ کر کے آ گئے تھے. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی چندہ دیتا, میں بھی مدرسے کی مدد کرتا, تعاون کے اندر حصہ لیتا. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا, کیا دیکھتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنی جیب سے 200 روپیہ نکالا اور نکالنے کے بعد ذمہ داران کو دیا اور کہا یہ لو 200 روپیہ میرے اختر میاں کی طرف سے, اختر میاں کی طرف سے یہ 200 روپیہ لو. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جو بات میرے دل میں آئی تھی وہ میرے مفتی اعظم ہند نے پہچان لیا ہے, اس کو جان لیا جو دل میں بات ان کے. یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے کشف کا حال ہے. سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ حق پر پوری زندگی قائم رہے اور حق بولنے کے حوالے سے, حق گوئی کے حوالے سے کبھی بھی آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی. بلگرام شریف کے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے وصال پاک کے وقت میں, اور جو آج بادشاہ میاں سرکار ہیں, انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ ان کے بڑے ابو بادشاہ میاں کے بڑے ابو جو ہیں بلگرام شریف کے عظیم بزرگ, وہ اپنے روم کے اندر رات میں چلے جایا کرتے اور اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادتوں میں اور تسبیح و تحلیل کے اندر رات بھر لگے رہتے. فرماتے ہیں کہ اچانک ایک رات, آدھی رات گزر چکی ہے اور بڑے ابو باہر تشریف لے کر کے آئے. ہم سب اندر روم میں ہیں اور بڑے ابو باہر تشریف لے کر کے آئے. اچانک جو ہے آپ فرماتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا, ستارہ ٹوٹ گیا
اور بادشاہ میاں کہتے ہیں بڑے ابو جب یہ کہہ رہے تھے ستارہ ٹوٹ گیا تو آپ کی آواز کے اندر کراہنے کی آواز آ رہی تھی، رونے جیسی صورت تھی کہ کوئی رو کر کے کہہ رہا ہے کہ ستارہ ٹوٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم گھر والے باہر آئے تو دیکھا کہ بڑے ابو کہہ رہے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ گیا۔ ہم نے سوچا کہ لگتا ہے آسمان میں کوئی ستارہ ادھر سے ادھر ہوا ہوگا، لیکن فرماتے ہیں یہی کہتے جا رہے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، ستارہ ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں جب دوسرا دن آیا، صبح ہوئی تو بڑے ابو نے سب گھر والوں کو جمع کیا اور کہا سب لوگ قرآن خوانی کرو۔ قرآن خوانی کی گئی، محفل میلاد کا انعقاد ہوا۔ پھر اخیر کے اندر آپ نے فرمایا جانتے ہو آج رات میں امام احمد رضا کے شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ میاں فرماتے ہیں اس وقت ہمیں پتا چلا کہ جو رات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ستارہ ٹوٹ گیا، وہ ستارہ کوئی اور نہیں اہل سنت کا ستارہ تھا۔ وہ ستارہ کوئی اور نہیں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تھے، جن کے وصال پاک کی طرف اشارہ تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا دنیا سے رخصت ہونا یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا ہی جو ہے مسئلہ تھا کہ آخر اب ہماری نگہبانی کون کرے گا اور ہماری رہنمائی کون کرے گا، ہمارا قائد کون ہوگا، ہمارا حاکم کون ہوگا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جب تشریف لے کر کے گئے تو ان کے بعد میں سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سنیوں کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جس طرح حق بولنے کے حوالے سے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، آپ برجستہ حق کا پرچم لہراتے تھے اور حق بات کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی خاصہ مرشد برحق سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو بھی عطا فرمایا۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے کس طرح حق کا پرچم بلند کیا۔ چاروں طرف سے مخالفتیں ہوئیں، غیر تو غیر اپنوں نے بھی مخالفت کی ہے، لیکن سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے دنیا کو بتایا میں کسی اور کا نائب نہیں، میں مفتی اعظم کا نائب ہوں، میں کسی اور کا جانشین نہیں ہوں، میں مفتی اعظم کا جانشین ہوں۔ جس طرح نانا ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرتے تھے، یہ نواسا بھی ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرے گا۔ آپ کے اپنوں نے مخالفت کی ہے، آپ نے اپنوں کو چھوڑ دیا۔ جن جن لوگوں نے شریعت کی مخالفت کی، سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے کبھی نہ دیکھا یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارے شہر کا ہے، یا ہماری جماعت کا ہے۔ دیکھا تو یہ دیکھا یہ رسول اللہ سے الگ ہو رہا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ سے الگ ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کے دین سے الگ ہو رہا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ رسول اللہ کی شریعت سے الگ ہو رہا ہے، آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اپنے تمام مریدوں کو یہ وصیت فرمائی کہ ان سے الگ رہنا، اور اگر کسی چیز پر قائم رہنا تو شریعت مصطفیٰ پہ قائم رہنا، اس لیے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ کی شریعت باقی رہے گی، قانون مصطفیٰ باقی رہے گا، نظام مصطفیٰ باقی رہے گا۔ جو باقی رہے گا پیروی اس کی جائے، جو ختم ہو جائیں گے پیروی ان کی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ اولیاء کرام، وہ بزرگان دین، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پیروں کی پیروی کرتے ہیں، جب تک پیر کی بات رسول اللہ کی باتوں کے موافق ہوتی ہے ہم پیر کی بات کو مانتے ہیں، اور اگر پیر کی بات رسول اللہ سے الگ ہو جائے، امام احمد رضا نے فرمایا پیر کی بات کو دیوار سے مار کر کے رسول اللہ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ پیر کی خدمت کرو، آپ نے جب بھی کہا تو آپ نے فرمایا دین مصطفیٰ پر قائم رہو، شریعت مصطفیٰ پر قائم رہو۔ اور جب آپ نے اپنے بیٹے ہم سب کے قائد حضور اسجد میاں کو اپنا جانشین بنایا، اس وقت بھی آپ نے جب اعلان کیا دنیا نے دیکھا ہے بریلی شریف کے اندر اور لوگ جب اپنا نائب بناتے ہیں بغیر کسی قید کے نائب بناتے ہیں، لیکن جب سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ہمارے قائد حضور اسجد میاں کو اپنا نائب بنایا، دنیا نے دیکھا ہے کہ بھرے مجمع کے اندر آپ نے فرمایا جب تک یہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے اس کی پیروی کرتے رہنا، اور اگر ہٹ جائے تو اس کی پیروی چھوڑ دینا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنے
اپنے خاندان کی نہیں بلکہ خاندان سے بڑھ کر کے شریعت مصطفیٰ کی فکر ہو، خاندان سے بڑھ کر کے قانون مصطفیٰ کی فکر ہو۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ مفتی اعظم کے علم کے وارث کا نام ہے، مفتی اعظم کے سچے جانشین کا نام ہے، مفتی اعظم کے سچے نائب کا نام ہے۔ لہٰذا سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کے اندر حق کو حق کہا، اور جن لوگوں نے حق کی مخالفت کی ہے آپ نے ان سب کا بائیکاٹ کیا ہے، ان سب کا بائیکاٹ کیا، اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہوئے چلے گئے کہ حق پہ قائم رہنا، حق بولتے رہنا۔ اور فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ حق پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ حق بولو، حق کی تبلیغ کرو، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ہمارے لیے ہی پیغام، اور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنے دور کے اندر وہابیت کے خلاف تو آپ نے اپنا قلم چلایا ہی چلایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جس قلم کے ذریعے سے وہابیوں کو الٹا کیا، دیوبند کا خاتمہ کیا، جس قلم کے ذریعے سے امام احمد رضا نے وہابیوں کو الٹا کیا، دیوبندیوں کو ناکوں چنے چبوائے، اسی قلم سے تاج الشریعہ علامہ اختر رضا نے رافضیوں کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ہم تاج الشریعہ کی عظمت پر کروڑوں سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد اطہر پر کروڑوں سلام نازل فرمائے، اور انوار و رحمت کی بارش فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا مرشد عطا فرمایا ہے کہ اس کے جیسا مرشد کوئی اور زمانے میں دکھتا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ آج بھی تم ہمیں یہ نہ سمجھو کہ ہم خالی ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں، نگاہ تاج الشریعہ کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں۔ حضور تاج الشریعہ کے جانے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں اب ہمارا کوئی نہیں رہ گیا ہے، واللہ باللہ تاللہ آج بھی سنی کمزور نہیں ہے، آج بھی رضوی محروم نہیں ہے۔ رضویوں کو خالی نہ سمجھا جائے، آج بھی رضویوں کی قیادت کے لیے قاضی القضات فی الہند حضور اسجد میاں قیادت فرما رہے ہیں، اور ایسی قیادت فرما رہے ہیں الحمدللہ جو ان کے بابا کا طریقہ تھا، جو ان کے والد گرامی کا طریقہ تھا، بالکل اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت ہماری قیادت فرما رہے ہیں۔ لہٰذا میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، اس فتنوں کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت جو اہل سنت و جماعت کی صحیح پہچان ہے، اس لیے کہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، لیکن وہ اہل سنت کیسا جو معاذ اللہ کہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے؟ وہ اہل سنت کیسا جو یہ کہے کہ معاذ اللہ ان کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ اہل سنت تو وہ ہے جو یہ کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اہل سنت تو وہ ہے جو یہ کہے جہاں پانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور اس اہل سنت و جماعت کی صحیح پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، اگر اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی جو وصیت تھی، آپ نے ایک موقع پر، اس لیے کہ 1339 ہجری میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جماعت رضائے مصطفیٰ جو تنظیم ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کو قائم فرمایا 1339 ہجری کے اندر۔ 1340 میں اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس تنظیم کی پوری قیادت اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے علامہ حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے جب قیادت شروع کی ہے، آپ نے باقاعدہ ایک خط لکھا علماء اہل سنت کے نام اور عوام اہل سنت کے نام۔ آپ نے فرمایا یہ تنظیم یعنی جماعت رضائے مصطفیٰ یہ امام احمد رضا کی قائم کی ہوئی تنظیم ہے، لہٰذا اپنے دین اور اپنے دنیا کی حفاظت کے لیے اس تنظیم سے وابستہ ہو جاؤ، اور ہر مرد و عورت کوئی بھی ہو، امیر و غریب ہو، اس تنظیم سے وابستہ ہوں اور دین و سنت کا کام کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی یہ وصیت تھی، لہٰذا آج کے ان کی اس محفل کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی وصال پاک کے موقع پر جس محفل کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ الحمدللہ یہ تنظیم آج پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، اور کرلا کی سرزمین پر اس تنظیم کو جس نے سنوارا ہے، سجایا ہے، آج کے دور میں حضور مفتی ساجد علی صاحب قبلہ اور حضور مفتی نعیم الحق ظہری صاحب قبلہ۔
اور جو ان کے ساتھ نوجوان ہیں، یقین جانیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی اس تنظیم کو ان دو علماء نے، میرے استاذ مفتی ساجد صاحب قبلہ بھی اور مفتی نعیم القذری صاحب قبلہ، ان دونوں حضرات نے اس تنظیم کے لیے جتنی محنت اور جتنی کوششیں کی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ جو ہے اس تنظیم کے پرچم کو اٹھا کر کے پوری کامیابی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے وہ بھی قابل مبارکباد کہ وہ ان علماء کا ساتھ دے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تنظیم کے پرچم تلے جو ہے اس تنظیم کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس تنظیم کو اور عروج و ارتقاء نصیب فرمائے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بلندی عطا فرمائے، اور لوگوں کو اس جماعت سے وابستہ ہو کر کے دین و سنیت کے کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی مسلک پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھتے ہوئے روض رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موت عطا فرمائے، اور جنت البقیع شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔